بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک جو قرآن کی یہ صورت پڑھے گا، محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہے جس میں بندہ مومن کو اپنے روحانی اصلاح، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کی قرب کے بے شمار مواقع عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ دلوں کی تطہیر، نیتوں کی اصلاح، اعمال کی درستگی اور قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمت، ہر لمحہ مغفرت، ہر رات نجات کا پیغام لے کر آتی ہے، لیکن اس بابرکت مہینے کی ابتدا 10 دنوں کو خاص طور پر رحمت کے دن قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبولیت عطا کرتا ہے، دلوں کو نور ایمان سے منور کرتا ہے اور گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کے دن دراصل بندہ مومن کے لیے ایک عظیم روحانی آغاز ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل نرم، آنکھیں اشکبار اور روح اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ انہی دنوں میں اگر بندہ خلوص نیت کے ساتھ قرآن کریم سے جڑ جائے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، تو اس کے دل میں ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جو پورے رمضان بلکہ پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو ہدایت، شفا، رحمت اور نور کا سر چشمہ ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن سے تعلق کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور اسی میں لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت محض الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو، اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی نیت باندھنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام انسان کو رحمت الہی کے حصار میں لے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ خصوصی تعلق قائم فرمایا۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت فرماتے اور قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت کا خاص اہتمام کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اس خاص طور پر رمضان کے آغاز میں قرآن سے جڑ جانا پورے مہینے کی عبادات کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثبوت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رمضان کی ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے دن ہے، اور ان دنوں میں کی گئی عبادات، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت، بندے کو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل کے قریب کر دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کی فضیلت بار بار بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تمام فرامین اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور رمضان کے ابتدائی 10 دن اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ قرآن کریم خود بھی اپنی عظمت اور اثرات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، دلوں کے لیے شفا اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کا اثر کتنا گہرا اور طاقتور ہے، اور اگر انسان کا دل زندہ ہو تو قرآن اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم ذکر ہے۔ رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں جب انسان قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناتا ہے تو اس کے دل سے بے چینی، خوف اور مایوسی دور ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ سکون، یقین اور امید پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم اور اولیاء کرام ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ رمضان کے آغاز میں قرآن سے مضبوط تعلق قائم کر لیا جائے تاکہ پورا مہینہ نور اور برکت سے بھر جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی تلاوت اور سماعت دونوں رحمت الہی کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ رمضان کے ابتدائی دنوں میں اگر بندہ اس نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو، تو یقیناً وہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے
جن پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن والے ہیں، وہی اللہ کے خاص اور اس کے مقرب بندے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس سے تعلق رکھنے والے شخص اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور رمضان کے ابتدائی 10 دن اس مقام کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیت میں غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ رمضان کے آغاز میں قرآن کے ساتھ وقت گزارنا دراصل اپنے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع کرنے کا اعلان ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک کامیاب باعمل اور بابرکت رمضان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کا وقت ایک عظیم رحمت، بے مثال برکت اور روحانی انقلاب کا دور ہے۔ ان دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا، اس کے پیغام پر غور کرنا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا وہ عمل ہے جو انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ان ابتدائی دنوں کو غفلت میں نہیں گزارتے بلکہ انہیں قرآن، دعا، ذکر اور عبادت سے بھی بھر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر سایہ فگن ہو جائے اور ان کا پورا رمضان نور، سکون اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت مبارکہ کو رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں پڑھنے کا عمل ہے۔ تو قرآن پاک کی اس سورت کو جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ دراصل رحمتوں کی وہ خاموش بارش ہے جو دلوں کو دھو دیتی ہے، نصیب کے بند دروازے پر دستک دیتی ہے اور قسمت کے سوئے ہوئے چراغ جلا دیتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے غیر معمولی طور پر کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص نظر کرم سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، اسے عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان ذکر، اذکار، تسبیح اور تلاوت قرآن پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لے سکتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی طرف پلٹ آنے کا بہترین مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ قسمت لکھنے والی کتاب ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، یہ رزق کی کنجی ہے، یہ تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں خاص نیت کے ساتھ قرآن کی اس مبارک سورت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اپنی تقدیر کے کاغذ پر نور سے نئی سطریں لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں انسان پر سے تمام مصیبتیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ جو شخص ان لمحات کی قدر کر لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ یہ سورت مبارکہ چند آیات کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ خزانے ہیں جو اگر خلوص، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھے جائیں تو انسان کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی تلاوت دراصل اللہ سے یہ اعلان ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے کلام کو اپنی زندگی کا سہارا بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی تنگی کو تیری عزت سے بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنی محرومی کو تیری عطا سے بھرنا چاہتا ہوں۔ اس مقدس مہینے میں قرآن کی اس سورت کی تلاوت کو زندگی کا حصہ بنا لو کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے قسمت کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ زندہ ضابطہ حیات ہے جو فرد، خاندان اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں دلوں کو نور بخشتا ہے وہیں گھروں سے نحوست، بیماری، تنگی اور بے سکونی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن مجید خود اپنی عظمت اور تاثیر کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے جو دلوں کی بیماری کی شفا ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید دلوں کی شفا، روح کی غذا، ایمان کی تقویت اور گھروں کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کو اہل صنف قرآن کا مہینہ بھی کہا کرتے تھے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب وہ رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت محض ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دل کی
बीमारियों, हसद, कीना, खौफ, बेचैनी को ख़त्म करती है। घरों में सुकून और नूर और रहमत का नुज़ूल करती है। रिज़्क़ में वसअत, तंगी से निजात और गैर मुतवक्किअ असबाब से मदद का ज़रिया बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो अहले आसमान के लिए ऐसे चमकता है जैसे सितारे अहले ज़मीन के लिए। एक और हदीस में फरमाया, कुरान पढ़ो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शिफात करेगा। एक हदीस में आया है कि रमज़ान में नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है और इस महीने में इबादत करने वाला ऐसा है जैसे इसने फ़र्ज अदा किया हो। ये तमाम हदीस वाज़े करती है कि रमज़ान महज एक महीना नहीं बल्कि रूहानी तरबियत, अमाल की कबूलियत और अल्लाह की खास रहमत का ज़माना है। इस्लाम हमें ये यकीन दिलाता है कि असल बीमारी जिस्म की नहीं बल्कि दिल और रूह की होती है। जब दिल कुरान से जुड़ जाता है तो परेशानियां हल्की हो जाती हैं, बीमारियां आजमाइश बनकर आसान हो जाती हैं, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत को मामूल बना लो, घरों में खुद ब खुद पाकीज़ की आ जाएगी। यही वजह है कि अहले ईमान को चाहिए कि यकम रमज़ान से ही अपने दिल, वक्त और घर को कुरान के लिए मखसूस करें। यह महीना हमें सिखाता है कि कुरान सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं बल्कि हर दिन हर हाल में हिदायत का जरिया है और रमज़ान इस ताल्लुक़ को मजबूत करने का बेहतरीन वक्त है। और हमारा आज का वजीफा भी अल्लाह ताला के प्यारे कलाम में पाक से अल्लाह ताला की एक ऐसी लाडली सूरत पढ़ने का अमल है कि जो शख्स भी यकम रमज़ान से 10 रमज़ान तक इस सूरत की तिलावत कर लेता है तो अल्लाह ताला इसके घर को रहमतों बरकतों का गहवारा बनाते हैं, रिज़्क़ और दौलत से भर देता है। माह रमज़ान जो कि रहमत और बरकत वाला महीना है, जो लोग इस माह में कुरान से जुड़ जाते हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राजी हो जाते हैं। और जिनसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए तो समझे कि रब इससे राजी हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि रजब रब का महीना है, शबान रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। अल्लाह के खजाने लूटने के लिए, अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए ये वजीफा लेकर आया हूँ। ये मौका साल में एक बार आता है और जिस इंसान को ये मकाम मिल जाए वो खुश नसीब होता है, क्योंकि वो ये अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार लेता है। अगर आप यकम रमज़ान से 10 रमज़ान तक रोजाना अल्लाह ताला की ये लाडली सूरत पढ़ लेते हैं तो समझ लें कि आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है, अल्लाह आपसे राजी है। माह रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और मुसलमानों के लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी का बेहतरीन मौका समझा जाता है। ये महीना न सिर्फ रोज़ों के हवाले से मारूफ है बल्कि रहमत, बरकत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का जरिया भी है। रमज़ान के पहले अशरा की अहमियत इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि ये एक ऐसा दौरानिया होता है जिसमें अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतें बंदों पर नादिल करता है। इस अशरे की फजीलत कुरान और हदीस में भी बयान की गई है। पहला अशरा रहमत का अशरा कहलाता है जिसमें अल्लाह ताला की खास इनायात बंदों पर होती है और इनकी दुआएं कबूल की जाती हैं। हदीस में आता है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत ज़मीन पर नाजिल करता है। इस अशरे में नफल इबादत, कुरान की तिलावत, रोज़ा और जिक्र की बरकत बेशुमार है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। यह अशरा अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने, दिल और दिमाग को पाक करने और रूहानी बेहतरी के लिए बेहतरीन वक्त है। रमज़ान का रोज़ा महज भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं बल्कि ये सब्र, तकवा, रूहानी पाकीज़गी हासिल करने का जरिया है। मुसलमान इस दौरान अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं और नेकियों की तरफ मुतवज्जह होते हैं। रोज़ा रखने से ना सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी हासिल होती है बल्कि रूहानी तरक्की भी मुमकिन होती है। ये महीना सब्र और ज़ब्त नफ्स की तरबियत देता है और इंसान को नेकियों की तरफ माइल करता है। इसी तरह कुरान की तिलावत, नफिल नमाजें और जिक्र में इजाफा किया जाता है जिससे दिल अल्लाह की रज़ा की तरफ माइल होता है। मुसलमानों की कोशिश होती है कि वो माह रमज़ान में अपनी रोज़मर्रा की दुनियावी मशगूलियात से हटकर इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। इस महीने में एक नई रूहानियत और सुकून आता है जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। ये अशरा इस बात की याद दहानी कराता है कि अल्लाह ताला की रहमत हर वक्त बंदों के साथ है और वो हर उस बंदे को माफ करने को तैयार होता है जो खलूस से नियत से रजू करे। रमज़ान के पहले अशरा में इबादत की कसरत से इंसान अल्लाह के करीब होता है और इस दौरान मांगी गई दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक हूं, अगर वो मुझसे रहमत की उम्मीद रखेगा तो मैं इसे अपनी
رحمت عطا کروں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، استغفار اور توبہ کرے تاکہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ رمضان کے پہلے عشرہ میں نفل عبادات، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور صدقہ خیرات کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ جو مسلمان اس عشرہ میں عبادات میں مشغول ہوتے ہیں انہیں اللہ کی خاص عنایات اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں صبر اور ضبط نفس کی مشق کی جاتی ہے جو انسان کو اخلاقی اور روحانی طور پر بہتر بناتی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے اور اپنی عادات میں مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انسان کے لیے ایک ایسا خاص موقع بنایا ہے جس میں وہ اپنی گناہوں بھری زندگی سے نکل کر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جو لوگ رمضان کے پہلے عشرہ میں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں اور انعامات سے نوازتا ہے۔ رمضان کے اس پہلے عشرے کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا بہترین موقع سمجھ کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا گھروں میں خوشحالی لانے کے اسباب ہیں۔ اگر آج ہم صدق دل سے بے برکتی والی چیزوں سے اجتناب کریں اور برکت والی چیزوں کو اپنانے کا تہیہ کر لیں تو ہمارے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ اور برکت کا نزول ہوگا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ رہے گا۔ اس کے برعکس نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، بغیر دسترخواں بچھائے کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، کھانے کے بعد جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کے کھلے چھوڑنا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذرے اٹھانے میں سستی کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، چراغ کو پھونک مار کر بجھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ تنگ دستی بے برکتی کے اسباب ہیں۔ روزی میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے نجات کی ہر ممکن کوشش کرے، اور یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوشش کریں کیونکہ کثرت گناہ آفات کے نزول کا سبب بھی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، مفلسی اور چاشت کی نماز کا پابند ہوگا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا۔ غربت، بے روزگاری اور تمام مشکلات کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب خوشحالی کے ذرائع کو اپنایا جائے گا۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس سے تمہارے رزق میں وسعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے صدقہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ ناظرین محترم، برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میرے عبادت میں منہمک رہو، میں تیرے دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ رزق میں برکت کے اسباب بہت زیادہ ہیں، مثلا توبہ و استغفار، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، عبادت میں انہماک، توکل علی اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، طالب علموں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، یک با دیگر حج و عمرہ کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، شادی کرنا وغیرہ۔ یہ وہ 10 اصول ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں وضاحت ہے کہ ان سے بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ لیکن انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے۔ انسان کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ اس غنی ذات کے سوا پوری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اسے ملے گا اسی سے ملے گا۔ غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا بیکار ہے۔ خدا کی رضاکیت و کار سازی کا یقین دلوں کو قناعت و اطمینانیت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ کانا شخص کسی کے زیور و جواہرات پر نظر نہیں رکھتا بلکہ اس کی نگاہ ہمیشہ پروردگار عالم کی شان و ربوبیت پر رہتی ہے۔ مال و دولت کی حرص کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس لیے قناعت ضروری ہے کیونکہ یہی باعث سکون و اطمینان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مالداری مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ
ابو ذر تمہارے خیال میں مال کی کثرت کا نام تونگری ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر فرمایا تو تمہارے خیال میں مال کی قلت کا نام محتاجی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے دل کی بے نیازی ہے اور محتاجی دل کی محتاجی ہے۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یکم رمضان سے 10 رمضان تک اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کون سی سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت الاخلاص ہے۔ یہ سورت آپ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو زیادہ افضل ہے۔ اس کے لیے آپ نے باوضو حالت میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا وہابو یا رزاقو کی مکمل ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت 33 مرتبہ پڑھنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، اور یہ بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، آخر میں بس اتنا یاد رکھو کہ یکم رمضان سے 10 رمضان تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون بندہ قرآن کے ساتھ جڑ کر اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے اور کون بندہ غفلت میں رہ کر موقع گنوا دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے غربت، تنگ دستی اور محرومی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو آج ہی اس عمل کو یکم رمضان سے 10 رمضان تک اپنا معمول بنا لو۔ اللہ کے کلام سے مضبوط تعلق وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، جو ٹوٹے ہوئے نصیب جوڑ دیتی ہے اور بند دروازے کھول دیتی ہے۔ رمضان میں کیے گئے یہ چھوٹے سے اعمال انسان کے لیے بڑے سے بڑے معجزے کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہو، یقین کامل ہو اور دل عاجزی سے جھکا ہوا ہو، پھر تم خود دیکھو گے کہ کس طرح رزق میں برکت آتی ہے، گھروں میں سکون اترتا ہے، دلوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت تمہارے زندگی کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ یہی وہ دن ہے جہاں سے فکر ختم اور فراوانی شروع ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو تنگی سے وسعت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی وہ انجام ہے جو قرآن سے جڑنے والوں کا مقدر بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔